بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویب سائٹ کریئر کاروان سے میں ہوں خالد ارشاد صوفی، اور آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں پاکستان کے ابھرتے ہوئے نوجوان موٹیویشنل لیکچرر، اور آپ ان کو ننا پروفیسر کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ خود ابھی کم سن ہیں، نوجوان ہیں، لیکن فکر اقبال کو پاکستان کے نوجوانوں تک پہنچا رہے ہیں اور صحیح معنوں میں قومی فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ جی حماد صافی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ میرا پہلا سوال آپ سے ہے کہ آپ کی جو صلاحیتیں ہیں یہ سب سے پہلے کیسے عیاں ہوئیں آپ کے اساتذہ کے سامنے یا آپ کے پیرنٹس کے سامنے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا اور کیریئر کاروان کے ویب پورٹل کا۔ دیکھیں، میں جب 8 سال کا تھا تو میں نے اپنے اس سفر کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے میں نے دا یونیورسٹی آف اسپوکن انگلش اینڈ کمپیوٹر سائنسز، ایک انسٹیٹیوشن ہے پشاور میں، جہاں پر ماڈرن لینگویجز، یہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن؟ جی، ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ہے جہاں پر ماڈرن لینگویجز اور اس کے علاوہ کمپیوٹر سائنسز بچوں کو سکھائی جاتی ہیں۔ میں نے وہاں پر ایڈمیشن لیا، پھر وہاں پر ایک ڈپارٹمنٹ ہے سپر کڈ پروگرام کے نام سے، تو اس ڈپارٹمنٹ میں نے حصہ لیا۔ ابھی بھی میں اس ڈپارٹمنٹ میں پڑھتا ہوں، اس کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں، بیسکلی اس کا ہیڈ بھی ہوں۔ تو وہاں سے میں نے اپنے اس مقصد کا آغاز کیا، اور میرے ٹیچرز نے پھر میرے اس پوٹینشیل کو آئیڈینٹیفائی کیا اور اس کو تراشنے میں اور اس کو سمجھنے میں پھر میری مدد کی، اور میں نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کے کلام کو پڑھنا شروع کیا۔ ان سے میں بہت زیادہ انسپائر ہوں، اور پھر اس کے بعد میں نے اپنے اس مقصد کا آغاز کیا۔ جی حماد، دا یونیورسٹی آف اسپوکن انگلش اینڈ ماڈرن لینگویجز، یہ جو انسٹیٹیوشن ہے، جی، یہاں آپ نے سپر کڈ پروگرام میں داخلہ لیا تھا۔ جی، اور اس میں کیا کیا کچھ اس پروگرام کے تحت بچوں کو سکھایا جاتا ہے؟ دیکھیں، سپر کڈ پروگرام یہ بیسکلی جو کنونشنل سکولنگ سسٹم ہے اس سے بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے۔ اچھا۔ نارمل سکولز میں آپ دیکھیں تو بچوں کو علم تو سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے کتابوں سے، لیکن ان کو یہ طریقہ نہیں سکھایا جاتا کہ اس علم کو آپ نے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے۔ اور وہاں پر بچوں کی پرسنالٹی بلڈنگ، ان کی کردار سازی، کریکٹر بلڈنگ کے اوپر کام نہیں کیا جاتا۔ تو سپر کڈ پروگرام میں بچوں کی کریکٹر بلڈنگ کے اوپر کام کیا جاتا ہے، ان کی پرسنالٹی بلڈنگ کے اوپر کام کیا جاتا ہے، ان کے جو صلاحیتیں ہیں، ان کی جو پوٹینشلز ہیں، ان کی جو کوگنیٹیو ایبیلٹیز ہے جنہیں میں کہہ سکتا ہوں، اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر بچوں کی ٹریننگ کی جاتی ہے۔ بیسکلی یہ ایک پروگرام ہے، ہول ایک سسٹم ہے۔ اوکے جی۔ اور ابھی صرف پشاور میں ہی اس کی برانچ ہے؟ پشاور میں بھی ہے اور اسلام آباد میں بھی ہے۔ اسلام آباد میں بھی ہے، جہاں ہم بیٹھے اس وقت آپ کا انٹرویو کر رہے ہیں۔ اچھا، تو اسی ٹریننگ کے دوران جو ہے آپ طالب علم سے جو ہے استاد بن گئے؟ ایگزیکٹلی۔ اچھا، جب یہ سفر ہے اس پر آپ کی اپنی فیلنگز کیا ہے، آپ کے پیرنٹس کی فیلنگز کیا ہیں؟ دیکھیں، اگر ایک بچہ اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، کچھ نیا کرنا چاہتا ہے، مختلف کرنا چاہتا ہے یا کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو اس کے پیچھے پیرنٹس کا سپورٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، یا فیملی کا سپورٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس سپورٹ کے بغیر بچہ آگے بڑھ نہیں سکتا صحیح طریقے سے۔ تو میرے پیرنٹس نے بھی مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا، دعائیں کی میرے لیے، اور بیسکلی میں نے بھی محنت کی اور میرے ٹیچرز نے بھی بہت زیادہ محنت کی میرے ساتھ۔ اوکے، آپ نے اسکولنگ، ریگولر اسکولنگ کے ساتھ ساتھ یہ جو سپر کڈ پروگرام ہے اس کو بھی وقت دیتے رہتے؟ اب تو خیر اسکول میں بیسکلی اسی پروگرام کے اندر میں یہاں پر پڑھتا بھی ہوں، جو اسکول کا میری اسٹڈیز ہیں وہ بھی میں یہی پر کرتا ہوں۔ اچھا، ان دنوں تو اب یہ ہے۔ اچھا چلیے، ابھی کس کلاس میں ہیں آپ؟ میں ابھی 7th گریڈ میں ہوں۔ 7th گریڈ میں ہیں، اور آپ اپنا 7th گریڈ کا بھی پڑھ رہے ہیں، اور آپ کے جو امتحان ہے سارا وہ پشاور بورڈ جو سرکاری سسٹم ہے اسی کے تحت دے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ سپر کڈ پروگرام جو ہے آپ کے اس انسٹیٹیوشن کا، اس کا آپ حصہ ہیں، خود بھی لرن کر رہے ہیں اور پڑھا بھی رہے ہیں۔ جی۔ اچھا، ہمیں سب سے پہلا جب آپ نے لیکچر دیا تھا تو کوئی گھبراہٹ ہو رہی تھی؟
ایک ہیومن نیچر ہے. جب بھی میں نے خود بھی یہ ایکسپیرینس کیا, جو میرا پہلا لیکچر تھا, اور باقی لوگوں کو بھی میں نے دیکھا اور میں نے اس کو ایکسپیرینس کیا کہ جو بھی انسان ہے وہ جب بھی پہلی دفعہ کسی چیز کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کیونکہ اس کے پاس اس چیز کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا, نہ اتنا علم ہوتا ہے دیٹ ہاؤ ٹو ڈیلیور اے پریزنٹیشن اور ہاؤ ٹو ڈیلیور اے لیکچر, تو اس لیے وہ کنفیوز بھی بہت ہوتا ہے اور ڈر بھی اس کو لگتا ہے. تو میرا جو پہلا لیکچر تھا اس میں مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا اور میں کنفیوز بھی بہت تھا. اور دوسری بات کہ جو آڈینس تھی وہ بھی یہ کہہ رہی تھی کہ یہ تو چھوٹا بچہ ہے, یہ 8 سال کا بچہ ہے, یہ ہمیں کیا پڑھائے گا. تو کہاں تھا یہ لیکچر, کہاں تھا یہ لیکچر؟ وہ پشاور یونیورسٹی کے اندر بھی میرا پہلا لیکچر ہوا, وہیں پہ میں نے اس کا آغاز کیا اور یہ لیکچر میرا وہاں پر تھا. کیونکہ وہ جو آڈینس تھی وہ پی ایچ ڈی لیول کی تھی, ماسٹرز لیول کی تھی, سو ان کا مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ تو چھوٹا بچہ یہ ہمیں کیا سکھائے گا. میں بھی تھوڑا ڈرا ہوا تھا, لیکن الحمدللہ پھر آہستہ آہستہ پریکٹس کو کہتے ہیں انگلش میں دیٹ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. تو میں پریکٹس کرتا گیا اپنی اسکل کے اوپر اور میں نے پھر علم حاصل کی اس کے بعد. سو میری یہ جو خامی تھی ختم ہو گئی. حماد, آپ کو جو مقبولیت ملی ہے, فیم ہے, اتنا زیادہ فین فالوئنگ ہے آپ کی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے تھوڑے عرصے میں صرف فوکسڈ ہونے پہ مل گئی کہ آپ میں اچھی کمیونیکیشن سکل تھی تو آپ نے فوکس کیا. اچھا, یہ صلاحیتیں جو ہے آپ نے کیسے اجاگر کی؟ ویڈیوز دیکھتے ہیں, مختلف لیکچرز کی, لوگوں کو آبزرو کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں, ہیومن پوٹینشیل جو ہے اس کو باہر نکالنے کے لیے, اس کو ڈھونڈنے کے لیے اور اس کو تراشنے کے لیے کچھ ایسے سٹیپس ہوتے ہیں جن کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار جب بچے کھیل رہے ہوتے ہیں, وہ جب شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں, تو اسی شرارت اور اسی کھیل کے درمیان وہ بچہ اپنا پوٹینشیل دکھاتا ہے کہ دیکھو میں, اگر اس اسپورٹس کا پوٹینشیل ہوتا ہے اس کا, تو وہ بچپن ہی سے اس چیز میں انٹرسٹڈ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اپنی پوٹینشیل, اپنی صلاحیت کو ڈھونڈنے کے لیے سب سے پہلے ایک انسان کو چاہیے وہ اپنے انٹرسٹ کو ڈھونڈے کہ وہ کون سا کام ہے کہ جس میں اس کا انٹرسٹ ہے, جس کو کرتے ہوئے وہ تھکتا نہیں ہے, جس کو کرتے ہوئے وہ کنفیوز نہیں ہوتا, جس کو کرتے ہوئے اس کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ میں تھوڑا اٹھ کے واک کر لیتا ہوں, یا میں تھک گیا ہوں, یا میں ریسٹ کر لیتا ہوں. تو دوسری بات اس کے علاوہ کہ جتنا آپ ڈفرینٹ فیلڈس کو اسٹڈی کرو گے تو اتنا ہی آپ کو پتہ چلے گا ہر ایک فیلڈ کے بارے میں. اور ایز پر جو بچے ہوتے ہیں ان میں پوٹینشیل ڈھونڈنا بہت ہی زیادہ ایزی ہوتا ہے. باہر ممالک میں جو فارنرز ہیں, یا میں کہہ سکتا ہوں جو انگریز ہیں, وہ بیسیکلی اپنے بچوں کو چھوٹی عمر ہی سے جو ڈفرینٹ فیلڈز ہیں اس کے کھلونے بچوں کو پرووائڈ کرتے ہیں. اور جب بچے ان کھلونوں کے ساتھ کھیلتے ہیں تو کیونکہ بچہ انٹرسٹ 8 فیلڈ میں ہوتا ہے اس کا, تو وہ جب کسی ایک کھلونے کو چوز کرتا ہے تو اس کا مطلب ان کے پیرنٹس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا اس فیلڈ میں انٹرسٹ ہے, اور وہ بچوں کا پورا فوکس اس چیز پہ لگا دیتے ہیں. ہمارے یہاں پہ بچے بننا تو سائنٹسٹ چاہتے ہیں, بننا تو لیڈر چاہتے ہیں, لیکن ماں باپ زبردستی ان کو ڈاکٹر اور انجینئر بنا رہے ہیں کیونکہ یہ ایک ٹرینڈ ہے معاشرے کا, اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر سکوپ ہے. تو پوٹینشیل ڈھونڈنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنے انٹرسٹ کو جاننا پڑتا ہے کہ وہ کون سی فیلڈ ہے کہ جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے, کہ جس کو آپ اپنے لیے آسان بنا سکتے ہو, انٹرسٹنگ بنا سکتے ہو, اور جس کے اندر آپ کام کر سکتے ہو. اسی فیلڈ کو پھر ہمیں چاہیے کہ اسی فیلڈ کو چوز کریں اور پھر اسی فیلڈ کو اپنا ٹارگٹ بنائیں اس کو, اور پھر اسی فیلڈ کو چھوٹے چھوٹے شارٹ ٹرمز گولز میں کہہ سکتا ہوں اسے اپنے لیے ڈیوائڈ کریں, تاکہ ہم ڈفرینٹ چیزوں کو بھی ایکسپیرینس کریں اور ساتھ ساتھ اپنے اس مقصد تک بھی پہنچیں. اوکے جی. اور پھر اس کا مطلب آپ والدین کو کہیں گے کہ بچوں کا جو ٹیلنٹ ہے, جو جوہر ہے, وہ ضائع نہ کریں. ایگزیکٹلی. بھلے وہ سوشل سائنسز میں آگے جانا چاہتے ہیں, کھیل میں جانا چاہتے ہیں, سائنس میں جانا چاہتے ہیں, تو انہیں ان کے مزاج کے مطابق ماحول دیں. ایگزیکٹلی. ماحول دینا بہت زیادہ ضروری ہے بچوں کے لیے. میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ بچوں کو ایک ایسا ماحول دے کہ جس کے اندر وہ اپنے ٹیلنٹ کو باہر نکال سکے, وہ اپنے پوٹینشیل کو ڈھونڈ سکے, اور پھر پیرنٹس کو چاہیے کہ بچوں کی انہی پوٹینشیل کو سپورٹ کریں, چاہے وہ
पोटेंशियल एक साइंटिस्ट बनने का है, चाहे वो पोटेंशियल एक बहुत बड़ा मेडिक बनने का है, चाहे वो पोटेंशियल एस्ट्रोनॉमी फील्ड का है, जिस फील्ड से भी वो ताल्लुक़ रखते हैं, एथलीट बनने का है। और फिर माँ बाप को चाहिए कि उसी फील्ड के मुताबिक बच्चों को एक ऐसा माहौल दे कि जिसमें 24/7 वो लर्निंग करें। 24/7 जी एग्जैक्टली, क्योंकि इंसान की जो लर्निंग होती है वो तब शुरू होती है जब उसकी आँख खुलती है, और तब बंद होती है जब उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। क्योंकि ऑब्जर्वेटरी स्किल एक नेचुरल स्किल होता है, कि नेचुरल सेंस है ह्यूमन के पास, और ये एक ऐसा स्किल है कि जिसमें इंसान फोकस तो किसी और चीज़ पर हो रहा होता है, लेकिन इर्द गिर्द के जो सराउंडिंग्स है उसमें जो हालात चल रहे हैं इंसान उसे भी ऑब्जर्व करके सीख रहा होता है। एक बच्चा है वो अपनी मादरी ज़बान कैसे सीखता है, मदर टंग वो कैसे सीखता है, क्योंकि घर में माहौल वैसा होता है। अगर घर में माहौल ऐसा है कि अब्बू आते हैं, बिजनेस टेंशन होती है, वो गुस्सा करते हैं, तो वो बच्चा अब्बू को देख रहा होता है, उनको देख रहा होता है, उनकी बातों को सुन रहा होता है और अपने माहौल से ऑब्जर्व कर रहा होता है। फिर वो बच्चा जब बड़ा होता है तो वो भी उसी तरीके से जो चीज़ें उसने ऑब्जर्व की अपने माहौल में वही उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करता है अपनी ज़िंदगी में। एक बच्चा एक ज़बान, एक वर्ड या एक लफ्ज़ बार बार सुन रहा होता है तो वो उस बच्चे की प्रैक्टिस हो जाती है, और उस सुनने के बाद वो बच्चा फिर बोलना शुरू कर देता है उसको। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप बड़ा पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में जा रहे हैं, लेक्चर्स दे रहे हैं, आप क्या दिखाई दे रहा है कि पोटेंशियल है हमारे यहाँ बच्चों में और नौजवानों में, सलाहियत है? देखिए, हर इंसान के पास कुदरती एक सलाहियत होती है। अल्लाह ताला ने हर एक इंसान को एक सलाहियत दी होती है। मेरे अंदर एक सलाहियत है, आपके अंदर एक सलाहियत है, जितने भी नौजवान हैं या जितने भी बच्चे हैं उन सब के अंदर एक सलाहियत है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि उनको ढूंढने वाला कोई नहीं है, उस हीरे को ढूंढ कर तराशने वाला कोई नहीं है। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये फरमाइए कि आप इतने सारे उलूम में माशाल्लाह आपकी दस्तरस है, मालूमात में है, आप एक इतनी छोटी एज में इतने अलीम बच्चे हैं, तो आप स्टडीज़ को कितना वक्त देते हैं? हमारा अपना टाइम टेबल है कि जिसमें हम 18 आवर्स अपनी स्टडी पे फोकस करते हैं। 18 आवर्स? एग्जैक्टली, और बाकी के जो 6 आवर्स हैं उसमें हम रेस्ट करते हैं। अच्छा, एग्जैक्टली। और ये जो सुपर किड प्रोग्राम है जिसकी खुद आप प्रोडक्शन हैं, आप पैदावार हैं, जिसका समर हैं, तो आप समझते हैं कि ये सुपर किड प्रोग्राम पूरे मुल्क में इसके कैंप्स जो हैं वो शुरू हो जाने चाहिए? देखिए, जिन बच्चों की अभी हम तरबियत कर रहे हैं, हमारा मकसद ही यही है कि हम इन बच्चों को एम्पावर करें, ताकि यही बच्चे आगे जाकर बाकी के जो बच्चे हैं पाकिस्तान में उनको एम्पावर करने की कोशिश करें। हमाद, यहाँ बड़ा अहम एक सवाल है कि अभी आपका बचपन है, बड़े कीमती दिन हैं, आप ख़ुद तो सुपर किड बन गए, फेम भी ले लिया, लेकिन आपने ख़ुद को वक़फ़ कर दिया है, एक डिवोटेड हो गए हैं आपने इस प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ने के लिए। जी, तो ये मोटिवेशन, ये इंस्पिरेशन और ये इतना बड़ा फ़ैसला आपने कैसे किया? देखिए, मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया प्रोग्राम के कि मैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के कलाम से इंस्पायर हूँ, और मैंने उन्हीं के कलाम को पढ़ा, उनसे मैं इंस्पायर हुआ, मैंने अपने इस मकसद का आगाज़ किया। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह वो नौजवानों को शाहीन का पैगाम देते हैं, वो नौजवानों को खुदी का पैगाम देते हैं कि आपने अपनी खुदी को बेदार करना होगा, और अपनी उस बेदार करने के बाद अपनी खुदी की फिर हिफाजत भी करनी पड़ेगी। और मैं समझता हूँ कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ना हमारे नौजवानों के लिए, तमाम पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बग़ैर हमारी उरूज मुमकिन नहीं है, उनके कलाम के बग़ैर हमारी तरक्की, हमारी उरूज मुमकिन नहीं है। तो मैं उनके कलाम से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ। वो इल्म की बात करते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ के हवाले से वो बात करते हैं, तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ। इनके एक शेर है कि जिसमें वो फरमाते हैं, मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तो इससे भी मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ, और फिर इसी शेर को लेकर मैंने अपने इस मकसद का आगाज़ किया।
بہت اچھے. اور آپ کو آپ کے والدین کی طرف سے کوئی پابندی تو نہیں آئی؟ انہوں نے اجازت دے دی ہے اب اپنے مطلب یہاں رہتے ہیں 18 آورز پڑھتے ہیں پڑھاتے رہتے ہیں اس عمل میں ہیں تو والدین سے دوری بھی رہتی ہے؟ جی دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میرے والدین مجھے سپورٹ کر رہے ہیں اور اگر ایک بچے کے پوٹینشیل کو والدین سپورٹ نہ کرے تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتا صحیح طریقے سے. تو انہوں نے مجھے سپورٹ کیا اور انہوں نے مجھے الاؤ کیا اور میں ان کا بھی بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کی دعاؤں اور استاد کی محنت اور سب کی وجہ سے الحمدللہ میں آج اساتذہ کے استاد اساتذہ جی ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. حماد آخر میں جو نوجوان ہیں پاکستان کے آپ کے جو فین فالوئنگ ہے خصوصاً کریئر کارواں کے جو ہمارے ویورز ہیں ان کے لیے کوئی پیغام؟ میں ان سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جتنے بھی نوجوان ہیں جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں کہ آپ سب لوگوں کو چاہیے کہ جس طرح میں نے بات کی آپ نے اپنے پوٹینشیل کو ڈھونڈنا ہوگا. ایک ایسا انوائرمنٹ اپنے لیے کریٹ کریں کہ جس میں آپ اپنے پوٹینشیل کو صحیح طریقے سے جو ہے ڈھونڈ پاؤ پھر اپنے ان کوگنیٹیو ایبیلیٹیز کے اوپر آپ کام کر سکو. اس کے علاوہ اپنے آپ کے لیے ایک ٹائم ٹیبل بنائیں اور اس ٹائم ٹیبل کے ذریعے سے آپ جو ہے اپنے جو مقصد ہے آپ کا جو لانگ ٹرم گول ہے اس کو شارٹ ٹرم گولز میں ڈیوائڈ کریں اپنے لیے. اور اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو اسٹڈی کریں. کوشش کریں کہ جو علم آپ خود سیکھ رہے ہو وہ علم آپ دوسروں کو سکھاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو کوشش کریں کہ جو علم آپ خود سیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں دوسرے لوگوں کو بھی آپ اویئر کریں اپنے ساتھ تاکہ وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ لوگ بھی اویئر ہو سکیں اور وہ لوگ بھی اٹھ کھڑے ہو کے پاکستان کی ایک اچھی تصویر دنیا کو دکھا سکیں. ایک کامیاب انسان وہ ہوتا ہے, ایک افضل انسان وہ ہوتا ہے جو کہ اپنے ساتھ ساتھ باقی کے جو لوگ ہیں اس کی سراؤنڈنگز میں اس کی سوسائٹی میں اس کو بھی اپنے ساتھ اٹھاتے ہیں اور ایک ساتھ متحد ہو کر آگے کی طرف بڑھتے ہیں. اور زندگی میں جو بھی مقصد آپ سلیکٹ کر رہے ہیں اور جو بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں کوشش کریں کہ اس کام کو شروع کرنے سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آیا اس کام میں اس مقصد میں پاکستان کا کوئی فائدہ ہے کہ نہیں, آپ کی سوسائٹی کو آپ کی فیملی کو کوئی فائدہ ہے کہ نہیں. جب بھی آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں تو یہ نوٹ کریں کہ آپ اس کام کے ذریعے سے پاکستان کی ایک بہترین تصویر پوری دنیا میں کیسے دکھا سکتے ہیں. بہت شکریہ احمد صافی آپ کا. میں آپ کے گوش گزار کیا کر سکتا ہوں اس دعا کے سوا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے ہر بچے کو ہر نوجوان کو حماد صافی بنا دے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.